الحمدللہ رب العالمین والصلاة والسلام علی سید المرسلین اما بعد فاعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم الصلاة والسلام علیک یا رسول اللہ وعلی آلک واصحابک یا حبیب اللہ الصلاة والسلام علیک یا نبی اللہ وعلی آلک واصحابک یا نور اللہ۔ مدنی چینل کے ناظرین، پروگرام شان نزول میں آپ کو خوش آمدید کہتے ہیں۔ اللہ رب العالمین ہم سب کو قرآن مجید، فرقان حمید اور اس کی تعلیمات پر عمل پیرا ہونے کی توفیق عطا فرمائے۔ ہمارے پیارے نبی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کا فرمان معظم علی شان ہے کہ جو شخص جمعۃ المبارک کو مجھ پر 100 بار درود بھیجے، اللہ اس کی 100 حاجتیں پوری فرماتا ہے، اور ان 100 حاجتوں میں سے 30 حاجتیں وہ ہیں جو دنیا کی اللہ اس کی پوری فرمائے گا، اور 70 حاجتیں آخرت کی اللہ پوری فرمائے گا۔ سبحان اللہ عز و جل۔ اور بالخصوص جمعرات اور شب جمعہ اور روز جمعہ، یہ کثرت سے درود شریف پڑھنے کو اپنے معمولات میں شامل کرنا چاہیے۔ اللہ مجھے آپ کو عمل کی توفیق عطا فرمائے۔ صلو علی الحبیب صلی اللہ تعالی علی محمد صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم، صلاۃ و سلام علیکہ یا سیدی یا رسول اللہ۔ ناظرین، اس پروگرام میں ہم بطور خاص کسی ایک آیت مبارکہ، اس کا پس منظر یا کوئی ایسا سوال جو کفار اور مشرکین کی طرف سے کوئی سوال یا اعتراض جو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی ذات پر یا آپ کے لائے ہوئے دین پر کرتے تھے، اس کے ضمن میں قرآن پاک کی کئی ایسی آیات مبارکہ ہیں جو ان کے جوابات میں اللہ نے ارشاد فرمائے ہیں۔ اور یہ بھی ایک اللہ کو اپنے محبوب سے ایسی محبت ہے، اعتراض اور سوال نبی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم سے ہوتا ہے تو جواب نازل فرماتا ہے، وہ وحی ہوتا ہے اور وہ قرآن کا حصہ بنا، یعنی وحی مطلوع وہ اللہ کی طرف سے وحی، اللہ کی طرف سے خاص حکم پیغام کہ جو قرآن پاک کا حصہ ہیں، جن کی تلاوت کی جاتی ہے، انہیں وحی مطلوع کہا جاتا ہے۔ تو کچھ ایسے سوالات بھی ہوتے اور مشرکین یہ آپ کی ذات پر اعتراضات کرتے رہے۔ یہود اور نصارہ، ان کی طرف سے بھی کئی سوالات ایسے قائم کیے جاتے اور اللہ نے ان کے جوابات دیے۔ اسی طرح مشرکین، اور ان کے پاس کوئی زیادہ ایسا گہرا اعتراض بھی نہیں، کوئی ایسے عقل والی بات بھی نہیں، بس ایک ہی بات کہ آپ آباء و اجداد کے دین کو کیوں برا کہتے ہیں۔ آباء و اجداد یعنی آباء و اجداد کے دین کو، یعنی ہمارے آباء و اجداد جو سارے پہلے سے چلتے ہوئے آ رہے ہیں اور طرح طرح سے غیر خداؤں کو وہ عبادت کرنے والے، ان کو جھکنے والے، سجدے کرنے والے، آپ ان کو کیوں برا بھلا کہتے ہیں؟ آپ یہ توحید کا راستہ چھوڑ دیں اور اسی طرف آ جائیں جس پر ہمارے آباء و اجداد پہلے سے چلتے ہوئے آ رہے ہیں۔ تو رسول اللہ صلی اللہ تعالیٰ علیہ وآلہ وسلم کی بارگاہ میں یہ کفار عرب نے یہ کہا کہ آپ ایک کام کریں کہ اپنے ملک والوں کے دین کی طرف ہی آ جائیں، یعنی جس میں آپ رہتے ہیں آپ انہی کی طرف آ جائیں اور توحید کا ذکر چھوڑ دیں، یعنی یہ کہنا چھوڑ دیں کہ اللہ ایک ہے اور اللہ کی ہی عبادت کریں، اللہ کے سوا کسی اور کی عبادت نہ کریں، اور وہ خدا صرف ایک ہے اور اسی نے زمین آسمان یہ سب کچھ بنائے، یعنی یہ باتیں آپ چھوڑ دیں۔ تو اللہ رب العالمین نے قرآن پاک میں اس پر آیت کو نازل فرمایا اور اپنے محبوب صلی اللہ تعالیٰ علیہ وآلہ وسلم سے ارشاد فرمایا، قل، اے محبوب آ فرماؤ۔ اور ایسی قرآن کی کئی ایسی آیات مبارکہ ہیں جن کو قل سے وہ شروع کیا گیا، یعنی قل کا مطلب کہ اے محبوب آپ فرماؤ، تم فرما دو۔ سوال یہ حضور علیہ السلام سے ہوا، جواب نبی پاک علیہ السلام ابھی ان کو اپنے طور پہ نہیں دیا کہ اللہ کی وحی آ گئی اور رب عز و جل کا حکم ہے، لیکن فرمایا قل، اے محبوب آپ فرماؤ۔ تو یہ کئی ایسی آیات مبارکہ ہیں جو آیات قل کہلاتی ہیں کہ قل کے ساتھ ان آیات مبارکہ کا آغاز ہوا، یعنی حکم خدا ہے اور زبان مصطفیٰ ہے، یہ حکم اللہ کا ہے اور ادا مصطفیٰ کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی پیاری اور مبارک زبان سے ان کو یہ جواب دینے کا ارشاد فرمایا۔ قل اغیر اللہ اتخذ ولیا فاطر السماوات والارض وهو يطعم ولا يطعم قل انی امرت ان اکون اول من اسلم ولا تکونن من المشرکین۔ ارشاد فرمایا تم فرماؤ
کیا کسی اور کو اس اللہ کے سوا والی بنا لوں؟ کیا میں کسی اور کو والی بنا لوں؟ وہ اللہ کون؟ جو آسمانوں اور زمین کا پیدا فرمانے والا ہے۔ کیا اس کے علاوہ کسی اور کو میں والی بنا لوں؟ اور وہ کھلاتا ہے اور خود کھانے سے پاک ہے، خود نہیں کھاتا، کھانا رب کھلاتا ہے لیکن وہ خود کھانے سے پاک ہے۔ تم فرماؤ مجھے حکم دیا گیا ہے کہ میں سب سے پہلے فرما برداری کے لیے گردن جھکاؤں، اور تو ہرگز شرک کرنے والوں میں سے نہ ہونا، اور تم ہرگز شرک کرنے والوں میں سے نہ ہونا، یعنی یہ اللہ نے مجھے حکم دیا ہے۔ تو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کو فرمایا کہ انہیں یہ جواب دو کہ تم مجھے کہتے ہو کہ وہی آباء و اجداد جو ہمارے آباء و مشرکین کے آباء و اجداد ہیں ان کے دین کو اختیار کروں؟ نہیں، مجھے تو اللہ نے یہ حکم دیا ہے کہ میں اسی کی طرف رب کے آگے ہی اپنی گردن کو جھکاؤں، اور مشرکین میں سے ہرگز نہ ہونا۔ یہ اللہ کی طرف سے مجھے امر ہے، مجھے حکم ہے، اور میں اسی کو خدا مانتا ہوں، اسی کی توحید کا اعلان کرتا ہوں کہ جو زمین و آسمان کو پیدا کرنے والا ہے اور جو سب کو رزق کھلانے والا ہے، وہ خود کھانے سے پاک ہے اور سب کو کھلاتا ہے، خود وہ کھانے سے پاک ہے، وہ خود نہیں کھاتا۔ میں تو ایسے رب کو ماننے والا ہوں۔ اور یہ آیات قل کے ساتھ اور بھی کئی مقامات پر اللہ رب العالمین کی جو توحید کا اس طرح اعلان کیا گیا، اور یہ ایک محبت کا انداز ہے۔ جہاں شان رسالت کی بات آتی ہے، رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی شان اور عظمتوں کی بات آتی ہے، تو قرآن میں اللہ نے وہ خود بیان فرمائے اور ان جگہوں پر ارشاد فرما دیا، کہیں یا ایھا النبی انا ارسلناک شاہدا ومبشرا ونذیرا ورفعنا لک ذکرک، کہیں یہ ارشاد فرما دیا، وما ارسلناک الا رحمتا للعالمین، کہیں یہ ارشاد فرمایا۔ یعنی جگہ بجگہ اللہ نے یہ پیارے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی مختلف انداز سے شانوں کو بیان فرمایا، بلکہ ایک مقام پہ فرمایا فلا وربک لا یؤمنون، آپ کے رب کی قسم، اللہ تو ساری کائنات کا رب ہے، عالمین کا رب ہے، سارے عالمین کو پالنے والا ہے۔ ہم پڑھتے ہیں الحمدللہ رب العالمین، تمام تعریفیں اس اللہ کے لیے جو سارے جہانوں کو پالنے والا ہے، لیکن یہاں اللہ ارشاد فرماتا ہے محبوب آپ کے رب کی قسم، اللہ اکبر، یعنی اللہ ہے سارے جہانوں کا رب، سارے جہانوں کو پالنے والا، لیکن یہاں بطور خاص حضور اسلام کی شان اور عظمتوں کو واضح کرنے کے لیے فرمایا محبوب آپ کے رب کی قسم، سبحان اللہ۔ تو جہاں حضور اسلام کی شان تو وہ اللہ نے بیان فرمائی ہے، لیکن جہاں توحید کے اعلان کا حکم ہوتا ہے تو وہاں فرماتا ہے قل، اے محبوب آپ ان سے کہہ دیں، آپ ان سے کہہ دیں۔ اور ایسی کئی آیات مبارکہ ہیں، آپ پڑھتے جائیں تو اپنے اندر ایمان کو بھی تقویت ملے گی، ساتھ ذوق بھی ملتا ہے، محبت رسول، محبت الہی، محبت رسول میں مزید اور اضافہ ہوتا ہے۔ آپ سورہ اخلاص پڑھتے ہیں، وہ بھی آیات قل میں سے ہے، جس میں اللہ نے فرمایا قل هو اللہ احد اللہ الصمد لم یلد ولم یولد ولم یکن لہ کفوا احد۔ قل، اے محبوب آپ فرماؤ اللہ ایک ہے، اللہ الصمد، اللہ بے نیاز ہے، لم یلد ولم یولد، نہ پیدا ہوا نہ اس کی کوئی اولاد، ولم یکن لہ کفوا احد، اور اس کی برابری کا کوئی نہیں ایسا کہ جو رب کا ہمسر ہو، رب کا برابر کا ہو، ایسا کوئی نہیں ہے۔ انبیاء، صحابہ، اہل بیت، اولیاء، بڑے سے بڑے مراتب والے اولیاء کرام، انبیاء کرام، اللہ کے رسول، یہ سارے کیا ہیں؟ اللہ کے بندے ہیں، خاص بندے ہیں، اللہ نے ان پر اپنا فضل و کرم فرمایا اور ان کو شان عطا فرمائی۔ تلک الرسل فضلنا بعضهم علی بعض، بعض کو بعض پر فضیلتیں اللہ نے عطا فرمائی ہیں، لیکن یہ سارے کے سارے اللہ کی بارگاہ کے محتاج ہیں۔ رب کسی کا محتاج نہیں، رب کسی کا محتاج نہیں ہے۔ یہ اللہ کی بارگاہ میں جیسے ساری مخلوق محتاج ہے، اسی طرح اللہ کے پیارے اولیاء، صحابہ، انبیاء، یہ سارے کے سارے بھی اللہ کی بارگاہ کے محتاج ہیں۔ ہاں، اللہ نے انہیں نوازا بہت ہے، اللہ نے انہیں عطا بہت فرمایا ہے، اور اپنے پیاروں کو اللہ نے عطا کیا ہے، ان کو اللہ وسیلہ بنا دیتا ہے، ان کی دعاؤں کو جلد قبول فرماتا ہے، ان کے درجوں کو اللہ نے بہت بلند اور بالا فرمایا ہے۔
لیکن بات جو میں سمجھانا چاہ رہا ہوں، عرض کرنا چاہ رہا ہوں کہ اللہ بے نیاز ہے، وہ کسی کا محتاج نہیں ہے۔ میں اور آپ کھانے کے لیے، ہم کھانے کی طرف بھی محتاجی ہے، زندہ رہنے کے لیے ہمیں کچھ کھانا بھی ہے، پینا بھی ہے، ہم ان اعضاء کی طرف محتاج ہیں۔ بولنے کے لیے زبان چاہیے، پکڑنے کے لیے ہاتھ چاہیے، ہمیں دیکھنے کے لیے آنکھ چاہیے، سننے کے لیے کانوں کی سماعت چاہیے، زندہ رہنے کے لیے یہ روح اور یہ ساری جسم اور جسمانیات کے جو تقاضے ہیں وہ چاہیے۔ لیکن یاد رکھیں اللہ کون ہے؟ اللہ کی ذات وہ ہے، ہمیشہ ہمیشہ رہے، ازلی ابدی، قادر مطلق، سمیع بصیر۔ میں اور آپ سننے کے لیے کانوں کے محتاج اور دیکھنے کے لیے آنکھوں کے محتاج۔ رب دیکھتا ہے مگر آنکھ سے پاک، رب سنتا ہے مگر کانوں سے پاک، یہ اعضاء سے پاک۔ رب قادر مطلق ہے، جہاں چاہے جیسا چاہے تصرف فرمائے، کن فیکون کی شانیں ہیں اللہ کی، مگر میں اور آپ پکڑنے کے لیے ہاتھ کے محتاج ہیں۔ یعنی کچھ چیز ہم پکڑیں گے، تصرف کریں گے، کسی کی مدد کریں گے، کمائی کریں گے، کسی کی ہیلپ کریں گے، اپنے بدن کو سنواریں گے، اپنے کام کاج کریں گے، ہم سب کیا ہیں؟ ہاتھوں کے محتاج ہیں۔ رب تبارک و تعالیٰ تصرف فرماتا ہے، وہ ان اعضاء سے پاک ہے، وہ حوادثات سے پاک ہے، یہ رب کی شان ہے۔ تو رب تبارک و تعالیٰ وہ ہے، وَلَمْ يَكُنْ لَهُ كُفُوًا أَحَدٌ، اس کی برابری کا کوئی نہیں ہے، اس کی برابری کا کوئی نہیں ہے۔ خود ہی آگ جلانے والے اور خود آتش پرست جنہوں نے آگ کی پوجا کرنے لگ گئے، جس کو کچھ درخت سے فائدہ ملا وہ درخت کی پوجا کرنے لگ گیا، کسی اور سے فائدہ ملا وہ اس کی پوجا کرنے لگ گئے۔ سورج کو اتنا بڑا دیکھا تو سورج کی پوجا کرنے لگ گئے، چاند کی پوجا کرنے والے، ستاروں کی پوجا کرنے والے۔ فرمایا نہیں، میں تو اس رب کی عبادت کرتا ہوں جس نے یہ زمین آسمان سب کچھ بنایا ہے، میں اس رب کی عبادت کرتا ہوں۔ قل اغیر اللہ اتخذ ولیا، کیا میں اللہ کے علاوہ کسی اور کو والی بنا لوں؟ وہ رب فاطر السماوات والارض، جس نے آسمانوں کو بھی پیدا کیا، جس نے زمینوں کو بھی پیدا کیا۔ میرا رب قادر مطلق ہے، میں اسی رب کی عبادت کروں گا۔ آگے ارشاد فرمایا اسی آیت مبارکہ کے بعد دوسری آیت میں، اے محبوب آپ فرماؤ، ان سے کہہ دو کہ انی اخاف، اے محبوب آپ ان سے فرماؤ، انی اخاف ان عصیت، اگر میں اپنے رب کی نافرمانی کروں، اگر میں اپنے رب کی نافرمانی کروں تو پھر مجھے ڈر ہے۔ کس چیز سے؟ وہ عظیم دن کے عذاب سے مجھے ڈر ہے، مجھے ڈر ہے۔ یہ ڈر اور خوف ہی ان لوگوں کو بتایا کہ نجات پانی ہے اور حقیقی طور پر کامیاب ہونا ہے تو پھر اسی رب کے آگے سجدہ کرو، جس خدا کی عبادت کے لیے میں تمہیں بلا رہا ہوں اس طرف آ جاؤ، تم بھی نجات پا جاؤ گے، اس عذاب سے محفوظ رہ جاؤ گے جو عذاب اللہ نے کافروں کے لیے تیار کر رکھا ہے، اس سے تم محفوظ ہو جاؤ گے۔ اور میں اللہ سے ڈرتا ہوں، میں اپنے رب سے ڈرتا ہوں، اگر میں اس کی نافرمانی کروں تو میں اس بڑے دن کے عذاب سے میں ڈرتا ہوں۔ آگے ارشاد فرمایا، مَن یصرف عنہ یومئذ فقد رحمہ، سبحان اللہ۔ فرمایا اس دن جس سے عذاب پھیر دیا جائے ضرور اس پر اللہ نے رحم فرمایا۔ جس سے عذاب کو پھیر دیا گیا وہ گویا کہ اللہ نے رحم کر دیا، اس پر رحمت فرما دی گئی اور اس سے عذاب پھیر دیا۔ وَذَلِكَ الْفَوْزُ الْمُبِينُ، اور یہ کھلی کامیابی ہے، یعنی عظیم بشارت اور عظیم کامیابی یہ ہے کہ جس بندے سے عذاب کو پھیر دیا گیا، وہ عذاب سے محفوظ ہو گیا، اس کے لیے بہت بڑی بشارت ہے، بہت بڑی یہ کامیابی ہے۔ ناظرین، ایک بڑا ہی لطیف نکتہ یہاں سمجھنے والا ہے کہ فرمایا من یصرف عنہ یومئذ فقد رحمہ، عذاب سے جو بچا لیا گیا اس پر گویا کہ رحم ہوا ہے، وہ عذاب سے بچا لیا گیا۔ یہاں ہمارے علماء نے اس آیت کے تحت ایک بحث کی ہے کہ اعمال یہ کیا عذاب سے چھٹکارے کے سبب بنیں گے؟ فرمایا گیا جنت کا داخلہ وہ اسی کو ہوگا جس پر اللہ رحم فرمائے گا، اور خاص اپنی رحمت سے ہی اللہ اسے جنت کا داخلہ عطا فرمائے گا۔
اعمال اس رحمت کے حصول کے لیے وہ معاون بنیں گے، سبب بنیں گے، لیکن ایسا کوئی نہیں کہہ سکتا کہ وہ کہے کہ میں اپنے عملوں کے ذریعے اس جنت کے اندر چلا جاؤں گا۔ اپنے اعمال کی قبولیت اور عدم قبولیت، قبول ہونا اور قبول نہ ہونا، یہ کس کو پتا؟ پھر اپنے اعمال پر ایسا تقیہ، اللہ اکبر۔ ہم اپنے اکابرین کی طرف، اپنے اسلاف کی طرف، خود پیارے نبی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی طرف، آپ کی زندگی کی طرف، آپ کے عبادات کے معاملات کی طرف ہم اگر دیکھیں، بڑا ہمیں روز روشن کی طرف واضح یہ پیغام ملتا ہے کہ اللہ کی رحمت کے سوالی بنتے رہو، اعمال کرتے رہو، سبقت لے جاؤ اس کی رحمت اور اس کی مغفرت کے حصول کے لیے، اس کے لیے اچھے اعمال کرو، لیکن بخشا وہی جائے گا جو رحمت کا حصہ جسے ملا۔ اپنے عملوں پہ وہ یہ نہ کہے کہ میرے اپنے عملوں کی وجہ سے، بلکہ جنت کے اندر جو داخلہ ہوگا اللہ اعمال کے اعتبار سے لوگوں کو مختلف درجات عطا فرمائے گا، لیکن جو بخشش ہے، خاص عذاب سے چھٹکارا ہے، وہ رحمت کی وجہ سے ہی ہوگا، وہ رحمت کی وجہ سے ہوگا۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ میرے پاس جبریل آئے اور انہوں نے آ کر ایک شخص کا تذکرہ کیا، ایک شخص کا ذکر کیا کہ جس نے 500 سال عبادت کی ہے، سمندروں کے بیچ ایک پہاڑ، وہاں پر عبادت کا اس نے گویا کہ اپنا ٹھکانہ بنا لیا، وہیں اس کو ایک راستے سے پانی ملتا، انار ملتا، وہ اسے کھاتا، پانی پیتا اور بس دوبارہ چڑھ جاتا اور عبادت کرتا رہتا۔ 500 سال عبادت کی گئی۔ جب قیامت کے دن وہ آئے گا تو اللہ فرمائے گا میرے بندے کو میری رحمت سے جنت میں داخل کرو، میرے بندے کو میری رحمت سے جنت۔ تو وہ کہے گا میری عبادت کی وجہ سے، یا اللہ میری عبادت کی وجہ سے، میں نے عبادت کی اتنی۔ اللہ پھر یہی فرمائے گا میرے بندے کو میری رحمت سے۔ وہ پھر کہے گا یا اللہ میری عبادت کی وجہ سے۔ پھر اللہ ارشاد فرمائے گا کہ اس بندے کو لایا جائے اور جو میں نے اسے نعمتیں عطا فرمائی ہیں اس کی عبادت کا اس کے ساتھ موازنہ کیا جائے، جو میں نے نعمتیں، اللہ اکبر، اللہ کی نعمتیں۔ حالانکہ یہ نیک بندہ جس کا روایت میں تذکرہ ہے، اس نے دعا بھی اللہ کی بارگاہ میں مانگی کہ میری موت بھی سجدے کی حالت میں ہو، میں اٹھایا بھی سجدے کی حالت میں جاؤں قیامت کے دن۔ فرمایا جب اس کی موازنہ کیا جائے گا تو اس کی 500 سال کی عبادت ایک طرف اور ایک آنکھ کی جو اللہ کی دی ہوئی نعمت وہ ایک طرف، اب باقی جسمانی ساری یہ نعمتیں وہ زائد ہو جائیں گی۔ اس پر اللہ ارشاد فرمائے گا میرے بندے کو جہنم میں داخل کر دو، اللہ اکبر۔ یعنی یہ ایک آنکھ کا گویا کہ برابری کے مطابق تو یہ عبادت لے کر آیا، بقیہ کا تو کوئی شکر ادا نہیں ہوا۔ فرشتے اسے کھینچ کر جہنم کی طرف لے جائیں گے تو وہ پکار اٹھے گا، پھر پکارے گا پروردگار مجھے اپنی رحمت سے ہی جنت میں داخل ہو، مجھے اپنی رحمت سے ہی جنت میں داخل۔ پھر اسے واپسی لایا جائے گا اور اللہ اس سے فرمائے گا کہ یہ بتاؤ وہ سمندر کے بیچ میں اس پہاڑ پر تمہارے پاس وہ جو نعمت کھانے کے لیے انار پہنچتا، پانی پہنچتا، یہ کیسے؟ کہا یا اللہ تو ہی وہ دینے والا ہے، تیری رحمت سے یہ ملا۔ پھر جب رحمت کی بات کرتا ہے پھر اللہ فرمائے گا میری رحمت سے ہی اسے جنت میں داخل عطا فرما۔ یہ میرے اور آپ سب کے لیے سمجھنے کے لیے بہت کچھ ہے۔ بعض اوقات آدمی اپنے عملوں پر بڑا تکیہ کرتا ہے، بڑی نیکیاں میرے پاس، بہت نیکوکار ہو گیا۔ نیکیاں کرنی چاہیے لیکن اللہ کی رحمت پر امید اس طور پر کہ میرے اللہ گناہ معاف فرمائے، میری خطائیں معاف فرمائے، میں اللہ کی دی ہوئی نعمتوں کا کما کو شکر ادا نہ کر سکا، اللہ یہ ہماری غلطیاں معاف فرمائے اور اپنی رحمت سے ہمیں جنت کا داخلہ عطا فرما دے، اپنی رحمت سے جنت کا داخلہ عطا فرما دے۔ تو یہ آیت میں فرمایا گیا مَن یُصْرَفْ عَنْهُ یَوْمَئِذٍ فَقَدْ رَحِمَ، کہ جس سے عذاب اس دن پھیر لیا گیا وہ یقیناً اللہ نے اس پر رحم فرمایا۔ ناظرین اعمال بھی بجا لاتے جائیں لیکن رب کا خوف یہ بھی دل میں، کہتے ہیں امید اور خوف کے درمیانی کیفیت میں رہنا چاہیے۔ ایسی امید رحمت پہ لگانا کہ آدمی نافرمانیاں کرتا رہے، یہ بھی غلط، اور ایسا خوف لاحق ہو جانا کہ رحمت سے مایوس ہو جائے، یہ بھی ٹھیک نہیں۔ ہمارے پیارے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی ایک حدیث پاک، ایک نوجوان کے پاس آپ تشریف لے گئے، وہ مرنے کے قریب تھا، تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا تم اپنے آپ کو کیسا پاتے ہو، اپنے آپ کو کیسا پاتے ہو؟
تو اس نے عرض کی یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم خدا کی قسم اللہ کی رحمت کی امید بھی ہے اور گناہوں کا خوف بھی ہے۔ اللہ کی رحمت کی امید اور گناہوں کا خوف ہے۔ تو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا جب مومن کے دل میں ایسے موقع پر یہ دونوں چیزیں جمع ہو جائیں، یہ دونوں چیزیں جمع ہو جائیں تو اللہ اسے وہ عطا فرماتا ہے جس کی اسے امید لائق ہے، اور جس کا خوف ہے رب اسے محفوظ فرما لیتا ہے۔ سبحان اللہ، یہی اسلاف کا طریقہ، ہمارے بزرگان دین کا طریقہ، ہمارے پیارے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی یہی تعلیم اور تربیت۔ بعض اوقات پتہ نہیں کس طرف ہم نکل جاتے ہیں، یعنی جسے کہیں کہ حد بندیوں سے بھی کراس کر جاتے ہیں۔ امید کی بات کرنے والے تو وہ امید کو اتنا بیان کریں گے کہ وہاں پر جو ہے وہ کوئی خوف والی کیفیت ہی دل میں نہ رہے، کسی کو کوئی خوف والی بات ہی نہ بتاؤ۔ ارے بھائی، حدیث رسول صلی اللہ علیہ وسلم میں خوف والی، خوف سے، اللہ کے خوف سے رونے والی اتنی حدیثیں ہیں، اتنے واقعات ہیں رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے رونے کے اوپر ہی اگر بیان کیجئے کتنی کیفیت آپ کی ہے۔ جہاں رحمت کی بات کرتے تو رحمت والی بھی آپ کی بہت سی حدیثیں ایسی۔ تو اس لیے مومن کے لیے کہ دونوں کی کیفیت میں رہے، اپنے عمل پر اترائے نہیں کہ بھئی میرے پاس بہت جمع ہو گیا، نہیں، اس لیے کہا گیا نیکی کر تو اسے گویا کہ بھول جا، گناہ کیا ہے تو اسے یاد رکھ، گناہ کیا ہے تو اسے یاد رکھ۔ ہم الٹ سمت میں گناہ کرتے ہیں، بھول جاتے ہیں، نیکیوں کو یاد رکھا ہوتا ہے، ہاں فلاں بھی عمل ہے، فلاں بھی عمل ہے، فلاں بھی عمل ہے۔ تو اس لیے یہ دونوں کی درمیانی کیفیت یہ ہمارے اندر پیدا ہونی چاہیے۔ اللہ رب العالمین ہم سب کو اس دن کے عذاب سے محفوظ فرمائے اور خاص ہمارے اوپر اپنی رحمت عطا فرمائے پیارے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے صدقے میں کہ ہم بخشے جائیں۔ اللہ ہمارے ایمان کی حفاظت فرمائے، ہمیں دین اسلام پر استقامت عطا فرمائے، اللہ کی توحید پر، رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی رسالت پر، آپ کے دین پر جو کچھ آپ لے کر آئیں، رب تعالی ہم سب کو انہی پر قائم فرمائے اور اسی پر ہمارا خاتمہ فرمائے۔ بروز محشر پیارے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کا خاص قرب عطا فرمائے اور حضور علیہ السلام کی شفاعت کے صدقے جنت میں گھر عطا فرمائے اور ایسے اعمال کرنے کی توفیق عطا فرمائے کہ ہم قیامت کے دن بروز محشر رسول اللہ صلی اللہ تعالیٰ علیہ وآلہ وسلم کی بارگاہ سے سرخرو ہو سکیں اور وہ شفاعت ہم حاصل کر سکیں۔ اللہ مجھے آپ کو عمل کی توفیق عطا فرمائے، آمین بجاہ النبی الامین صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم۔